السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میں آپ سب کو اس بات کی آگاہی دینا چاہتی ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے ہی ٹی ٹی ایف میں کام شروع کیا ہے، اور کچھ دن پہلے ہی میں نے میچ میکنگ کا کام شروع کیا تھا۔ تو مجھ سے مدنی عبداللہ صاحب نے کہا کہ میں آپ کو اور دو چار لیڈیز کو پرپوزلس کے بارے میں ہمیں میٹنگ کرنی چاہیے اور پرپوزلس کے ڈسکشن کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کو اور میرے 4 لیڈیز کو انوائٹ کر رہا ہوں، جس میں سے ایک آپ ہیں، اور پھر وہ مجھے اپنے گیسٹ ہاؤس میں لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے گیسٹ ہاؤس کو لاک کیا، اس کے بعد وہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر بے تکلفی میں انہوں نے مجھ سے جب زبردستی پہ آئے تو میرے جسم پہ چوٹیں بھی آئیں، اور اس کے بعد میں نے کہنا میں وہاں سے آ گئی، موقع دیکھتے ہی میں وہاں سے آ گئی۔ خیر، میں آپ کو اس بات کی بس آگاہی دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے والدین نے آپ لوگوں سب کو بہت محبت، عزت اور بہت ہی پیار سے آپ لوگوں کو سب کو بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے۔ تو آپ لوگوں، بلکہ ہر ایک لڑکی کی عزت اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو، عورت ہو، بچی ہو، کوئی بھی ہو۔ بس میرا کام تھا آپ لوگوں کو آگاہ کرنا، اور اب آپ لوگوں کو جو بھی بیٹر لگے اب آپ لوگ وہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت عافیت سے؟ میرا نام مدنی عبداللہ۔ بتاتا چلوں کہ ایک آڈیو میسج سرکولیٹ کر رہا ہے، اور ایک گالی دینے کا بہت دل چاہ رہا ہے، پر میں دوں گا نہیں کیونکہ اکثر میری ویڈیوز بچے بھی دیکھتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نامی ایاز اشرف انسان ہے جو کہتا ہے کہ وہ کابل میں رہ رہا ہے، کووڈ سے مر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اور میرے خیال سے ایاز اشرف افریدی ہے۔ اینی ہاؤ، پشاور سے بھی اس کا تعلق ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے ٹی ٹی ایف سے اس کو اس لیے نکالا کیونکہ یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہونے کا کلیم کرتا ہے، لیکن ایک رپورٹ تک تو وہ پڑھ نہیں سکا، میڈیکل رپورٹ۔ تو ہم نے ٹی ٹی ایف گائنی گروپ سے اس کو ریموو کر دیا۔ پھر ایک اور بات پہ میں نے اس سے کال کی اور میں نے کہا کہ سر آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، تو آپ کیا مارکیٹ میں دوسری شادی کے لیے ہیں ایز اے کلائنٹ، یا آپ میچ میکر بھی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میچ میکر نہیں ہے، میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ ہے، میں عموماً ایسی کالز ریکارڈ کرتا ہوں جو رینڈم لوگوں کے ساتھ ہو، تاکہ میرے پاس ہر بات کا ثبوت ہو۔ اینی ہاؤ، ایاز نے کہا کہ وہ جو کام کر رہا تھا وہ فی سبیل اللہ کر رہا تھا، لوگوں کی مدد ادھر ادھر، لیکن بطور پروفیشنل ایک میچ میکر نہیں ہے۔ پھر بھی اس نے ایک گروپ بنایا پاک بندھن، اور اس گروپ میں اس نے ٹی ٹی ایف ایسٹ کی ہیڈ ایڈمن نغمہ اختر اور ان کی ٹیم کو لے گیا۔ نغمہ اختر انتظامیہ بھی تھی اور میری خاص دوست تھی۔ ان کے سامنے بہت ساری باتیں بے تکلفی میں ہیڈ لائنز بیٹھک کی گپ شپ اور دوسرے دیگر گپ شپ گروپس میں ہوئی تھی، جہاں سے میسیجز اٹھا کے ایاز اشرف تک پہنچائے گئے تاکہ ایاز اشرف میرے خلاف اپنا کمپین چلا سکے۔ وہ کیمپین کیا ہے کہ ٹی ٹی ایف سے بچو، کہ مدنی عبداللہ اچھا انسان نہیں، یہاں ٹی ٹی ایف میں خواتین سیف نہیں، مدنی عبداللہ ایک ہوس پرست انسان ہے، اس طرح کی فضول باتیں۔ میں آج جو کہنے لگا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے۔ میں مدنی عبداللہ شاہین احمد، اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف لیتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ جو
عورت کا میسج چلایا جا رہا ہے. نہ میں نے اس کی آواز کبھی سنی ہے اور نہ میں اس کو جانتا ہوں. میں تو یہاں تک یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ عورت ہے کون. اس کے ساتھ جس بھی مدنی عبداللہ نے زیادتی کی ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ اس کے لیے پکڑو. اور اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے اور جھوٹ بول کے کسی پہ تہمت الزام چند پیسوں کے خاطر لگا رہی ہے، تو یہ تیار ہو جائے، کیونکہ اس کا حال اس دنیا میں بھی اچھا نہیں ہے اور آخرت میں تو بالکل بھی اچھا نہیں. یہ جو بھی گناہ کر رہی ہے پیسوں کے خاطر یا اس گروپ کے ڈھانسے میں آ کے میرے خلاف اور ٹی ٹی ایف کے خلاف کر رہی ہے، انشاءاللہ اس کی پکڑ اس دنیا میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے. اور میری دعا بھی ہے اور میری بدعا بھی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ وہ کرے جو انصاف ہے. اگر میں گنہگار ہوں تو میں ہر طرح کا ٹرائل پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر میں گنہگار ہوں تو میں سزا لینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر یہ شخص گنہگار ہے، اگر ایاز اشرف ایک گنہگار عورت کی حفاظت کر رہا ہے، اگر یہ سارا کیمپین اس کا بنایا ہے، اس کا بنایا گیا ہے ٹی ٹی ایف اور مدنی عبداللہ کے خلاف، وہ اپنا کام اور کردار ادا کر رہا ہے، تو اللہ اسے بھی سزا دے. ایاز اشرف نے میری بیگم کو کل میسیجز کیے، میرے اور مہک کے گپ شپ گروپ کے، اور وہ میسیجز کافی ایسے تھے جیسے دو دوست آپس میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ دوست جو خاص ہوں. مہک میرے لیے خاص ہے، اور میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے کیا نہیں دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر بتانا ہوا تو پراپر طریقے سے بتایا جائے گا. ایسے نہیں کسی خاتون کا تماشا کوئی لگانا ہو تو کوئی ایاز اشرف سے سیکھے. وہ جگہ جگہ میسیجز فارورڈ کر رہا ہے، تو وہ میسیجز صرف میرے فارورڈ نہیں کر رہا، وہ اپنے لیے اس نام محرم بہن کے بھی میسیجز فارورڈ کر رہا ہے جس کو وہ بہن کہتا ہے. اور ہاں، اگر اس کے لیے بہن کا رشتہ اتنا سستا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی والدہ اور اس کی بہن کو اس جیسے کریکٹر سے محفوظ رکھے. میں اپنے اس پبلک میسج کے ساتھ ساتھ اس خاتون کا میسج چلاؤں گا. مجھے یہ دھمکی دی گئی ہے انڈائریکٹلی، اور خواتین کو کہا گیا ہے، اور ایاز نے خود کہا ہے کہ اس نے یہ میسیجز اور میرا نام، میری معلومات پاکستان کی ایجنسیز کو دی ہیں. بے شک انہی کو دینی چاہیے، کم از کم وہ انویسٹیگیٹ تو کریں. میرا ایسے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں. میں نے اپنے گیسٹ روم میں کسی خاتون کو بلا کر نعوذ باللہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اور یہ بہت ہی سنگین قسم کا الزام ہے. اس کو شرم آنی چاہیے. کیا اس نے اپنی بہن کا رشتہ مجھے دیا تھا جو میں نے ریجیکٹ کر دیا؟ شیم آن یو ایاز اشرف، شیم آن یو. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے کیمپین میں یہ شخص اپنا ساتھ دے گا. اوپر سے ڈاکٹر کا نام لگاتا ہے، اپنے آپ کو عزت دار اور اچھی تربیت کا مالک کہتا ہے. کیا اچھی تربیت کے مالک اوروں کی والداؤں کو اس طرح سے پریشان کرتے ہیں جیسے یہ کر رہا ہے؟ میں ایک فیمس پرسنالٹی کا بیٹا ہوں، ایک فیمس پرسنالٹی کا نواسا ہوں، اور جو ایاز اشرف کر رہا ہے میرے خلاف، اس کو زیب نہیں دیتا. باقی اگر میں کوئی بھی گناہ کروں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اگر گناہ کسی کے ساتھ زیادتی ہے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ میری پکڑ ہو قانونی طور پہ. اور جیسے ایاز اشرف کہہ رہا ہے کہ تم جیلوں سلاخوں کے پیچھے ہو گئے، تو بھائی تو پہلے ثابت تو کر دے کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے. تجھے تو ثابت کرنے میں وقت لگے گا، کیونکہ تیرا پورا کیمپین جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. اور انشاءاللہ تو اس دن اللہ کی پکڑ سے ڈر، کیونکہ وہ پکڑ تیرے لیے آنے والی ہے. دوستوں، یہ میسج دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. میں ٹی ٹی ایف کا فاؤنڈر ہوں، ٹیلنٹ ٹاسک فورس میری ہے،
اور ماشاءاللہ ہم لوگ اس وقت 22 سٹیز آف پاکستان میں ہیں، 35 ہمارے گروپس ہیں اور 1800 سے زیادہ ممبران ہیں ہمارے، اور وی آر گروئنگ، اور ہماری سکسیس مدنی عبداللہ کی سکسیس سے جڑی ہے. تو یعنی مجھے بدنام کرے گا کوئی بھی تو اصل میں وہ ٹی ٹی ایف کو بدنام کرے گا، اور ٹی ٹی ایف کی پروگرس کو روکنے کا یہ ایک طریقہ اپنایا ہے ان دشمنوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی سازش، ان کی حسد اور ان کی دشمنی انہی پہ الٹتے. اور میں ایک اور آخری پیغام دینے لگا ہوں، وہ میں نے ابھی گاڑی میں اپنی بیگم کو بتایا ہے کہ یہ میرا پیغام کا حصہ ہوگا. میں مدنی عبداللہ ایک شادی کروں، میں مدنی عبداللہ 4 شادیاں کروں، میں صاحب حیثیت ہوں. اللہ کا کرم ہے مجھ پہ اگر میں اپنی زندگی میں ایک کو لاؤں یا 4 کو لاؤں. کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اور جو مجھے ٹھیک لگتا ہے وہ میں کروں گا. اگر کسی کو تکلیف ہے کہ مجھے کسی ایک سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار میرے سامنے کرے، ورنہ ہمیشہ ہمیش کے لیے خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جائے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ڈاکٹر محمد ایاز اشرف یہ عہد کرتا ہوں کہ میں ٹیلنٹ ٹاسک فورس اور اس کے تمام ممبرس کی کوئی بھی بات کسی سے بھی نہیں کروں گا. میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں کی تمام باتوں کو راز رکھوں گا، چاہے میں اس ادارے کا حصہ رہوں یا نہ رہوں. یہاں کی بات صرف ٹیلنٹ ٹاسک فورس کے ممبر سے کر سکتا ہوں، مگر کسی اور سے نہیں. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ مدنی عبداللہ کے خلاف نہ کچھ کہوں گا اور نہ ہی ان کے خلاف کچھ سنوں گا، اور ہمیشہ مدنی عبداللہ اور ان کی ٹیلنٹ ٹاسک فورس سے مخلص اور وفادار رہوں گا انشاءاللہ.